جو ہم بھگت رہے انشاءاللہ تعالیٰ کئی ٹائم زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بھول جائیں گے. مذاکرات کے لیے تو ماحول بناؤ. مذاکرات تو زبردستی نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیں نہیں، ہمیں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جب بھی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں تو حکومت آ جاتی ہے کہ مذاکرات کرتے. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر حکومت جو ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے. جب جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہم ساری قیادت کو قبول ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ خان کو بھی قبول ہوگا. لیکن چاچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے اس تک رسائی دے دیں تاکہ میں اس سے ملوں، اس سے بات کروں، اس سے رہنمائی لوں. اور اس کے بغیر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. جب وہ ایک بندے کی جس کی پارٹی کا ایشو ہے، جس کا مینڈیٹ پوری کیا گیا، جس سے حکومت لی گئی ہے، جس سے رزلٹ سیٹیں لی گئی ہے، جس سے پارٹی کا نظام دیا گیا، اس کی پارٹی کو ختم کیا گیا، تو مذاکرات تو اس کے سے مشورے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کرے گی وہ خان صاحب کو بھی قبول ہوگا اور پارٹی کو بھی قبول ہوگا. وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی طرف بڑھتا ہوں، جبکہ چکزئی صاحب نے کہا ہے مشروط مذاکرات کے لیے ہم راضی ہیں کہ اگر بہنوں کو ملنے دیا جائے، اگر کریک ڈاؤن ختم ہو اور دوسرا اس طرح کی سزائیں نہ ہو، ماحول بنایا جائے. تو یہ وزیر اعظم کی آفر کو پھر کیسے دیکھیں؟ نہیں، میں تو پہلے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تو ماحول بناؤ. مذاکرات تو زبردستی نہیں کہہ سکتے. آپ ہمیں نااہل کرے، آپ ہمیں سیاسی سپیس نہ دیں. آپ خان صاحب کی ملاقاتیں جو آئین کہتا ہے، جو ہائی کورٹ نے کہا ہے، جو وکیل مینول کے مطابق آپ اس کو وکیل کی اجازت نہیں دے رہے، اس کی فیملی سے ملاقات نہیں کرنے اور کہہ رہے مذاکرات کے لیے. تو بالکل اگر واقعی وزیر اعظم چاہتا ہے تو ماحول بنا لے، سیاسی سپیس دے، خان صاحب تک رسائی دے دے. جو جھوٹے FIR کاٹے ہیں ہمارے ورکر کے ساتھ جو تنگ کر رہے ہیں، ہماری قیادت کو جو تنگ کر رہے ہیں، اس کو روکے. تو بالکل اگر ماحول اچھا ہوگا تو ہم پولیٹیکل لوگ کے ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں اور ڈائلاگ آخر میں بیٹھنا ہی ہے، چاہے ریاستی اداروں کے ساتھ ہو یا حکومت کے ساتھ ہو. لیکن یہ جس طرح کے حالات ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 سال ہمیں رگڑا، ہم سے حکومت چھینی اور پھر 2 سال اسی طرح ہمیں رگڑیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے مذاکرات کی، ہم نے بات کی. بھائی جان جو ہم بھگت رہے انشاءاللہ تعالیٰ کئی ٹائم زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بھول جائیں گے. تو اگر ٹائم پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم ٹائم پاس کر رہا ہے. اگر واقعی وہ چاہتے ہیں تو اپنے رویوں سے ثابت کرے کہ حکومت سنجیدہ ہے اور حکومت ایک قدم آگے بڑھے. اچھا، ایک اور یہ کہ آپ نے چکزئی صاحب نے یہ خان نے گزشتہ ملاقات میں تھریٹ کیا کہ اب عوام سڑکوں پر نکلے اور آج وزیر اعظم نے مذاکرات کی آفر دے دی. کیا یہ کوئی تھریٹ ہی کے نتیجے میں یا آپ بڑے موبلائزیشن کریں گے تب ہی مذاکرات کا ٹیبل پہ آئیں گے؟ نہیں، ہمیں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ جب بھی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں تو حکومت آ جاتی ہے کہ مذاکرات کرتے. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر حکومت جو ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اگر حکومت واقعی چاہتی ہے اور اپنے آقاؤں کو پہلے مشورہ کر لے، وزیر اعظم صاحب اپنے آقا سے مشورہ کر لے کہ آیا وہ اس کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں، وزیر اعظم کی اپنی اتنی حیثیت ہے کہ نہیں کہ وہ بات کر سکے، اور اپنے آقا اس کے آقا اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو پہلے اپنے آقاؤں سے مذاکرات کرے، اس سے بات کرے. اگر آقا اس کی اجازت دے دے تو بالکل بیٹھ جاتے ہیں، راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ خان سے کے رسائی دے، خان سے رہنمائی کے بغیر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. لاسٹلی آپ چکزئی صاحب کو اون کریں گے اگر وہ آگے بڑھتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ نہیں، خان صاحب نے چکزئی صاحب کو اون کیا تو میری کیا حیثیت ہے. جب خان نے اون کیا، PTI اس کو اون کرے. تھینک یو.